بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال الکلمۃ لفظ وضع لمعنی، کلمہ ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہے معنی مفرد کے لیے۔ حضرت شارع علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ لفظ کلمہ اور کلام یہ دونوں کے دونوں الکلم سے مشتق ہے۔ کس سے مشتق ہے؟ الکلم سے۔ سمجھ گئے؟ ترقیلہ کہا گیا ہے ہیا والکلام مشتقان من الکلم بے تسکین اللام، کہا گیا ہے کہ یہ یعنی کلمہ اور کلام دونوں مشتق ہے الکلم سے، لام کے سکون کے ساتھ پڑھیں گے، بے تسکین اللام، لام کے سکون کے ساتھ۔ کلم کا معنی کیا ہے؟ وہو الجرح، زخم۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کلمہ اور کلام ان دونوں کا معنی ہے بات۔ کلمہ مفرد بات کو کہتے ہیں اور کلام مرکب بات کو کہتے ہیں۔ اور کلم کا معنی کیا؟ زخم۔ کلم کا کیا معنی ہے؟ تو بات اور زخم میں کوئی مناسبت ہے؟ کوئی مناسبت؟ تو پھر یہ کلمہ اور کلام جن کے معنی بات کے ہیں، گفتگو کے ہیں، کلم سے کیسے مشتق ہو جائیں گے جس کا معنی زخم ہے؟ دونوں کے درمیان کہاں مناسبت ہے؟ مشتق ہونے کے لیے مناسبت چاہیے۔ کس مناسبت کی بنیاد پر مشتق کیے گئے ہیں؟ مناسبت تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ مناسبت ہے۔ مناسبت ہے کا کس طرح؟ کا جس طرح زخم کا اثر ہوتا ہے، چوٹ لگتی ہے، تو ٹھیک اسی طرح کلمہ اور کلام کے معنی کے بھی اثر ہوتے ہیں دلوں میں۔ کلمہ اور کلام کے معنی کے بھی اثر ہوتے ہیں دلوں میں زخم کی طرح۔ جس طرح زخم کا اثر ہوتا ہے اسی طرح کلمہ اور کلام کا بھی اثر ہوتا ہے، تو اثر کے معاملے میں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ اس مشابہت مناسبت سمجھ گیا؟ تو کہہ رہا ہے کہ کس مناسبت سے آپ نے اس کو مشتق کی؟ تاثیر معانی ہما، ان دونوں کے معنی کی تاثیر ہونے کی وجہ فی النفوس، دلوں میں، کل جرح، زخم کی طرح، بلکہ زخم سے بھی زیادہ باتوں کا اثر ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ بعض شاعروں نے اس کی تعبیر کی ہے۔ سمجھ گئے؟ ہاں، معنی کی تاثیر کو، کلمہ کلام کی تاثیر کی تعبیر بعض شاعروں نے زخم سے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وقد عبر بعض الشعراء عن بعض تاثیراتہما بالجرح، بعض شعراء نے تعبیر کی ہے کلمہ کلام کے بعض تاثیروں کی زخم سے، حیث قال، اس طرح انہوں نے کہا شعر کہ جراحت السنان لخ التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ جراحت السنان، زبان کے زخم، جراحت السنان تلوار اور بھالے کے زخم، لخ التیام اس کے لیے بھر جانا ہے، یعنی چاقو تلوار سے جو زخم ہوتا ہے وہ زخم بھرتا ہے۔ بھالے تلوار کے زخم کے لیے التیام ہے، بھر جانا ہے، لیکن ولا یلتام ما جرح اللسان، وہ زخم نہیں بھرتا ہے جس کو زبان کرتی ہے۔ زبان جو زخم پیدا کرتی ہے وہ زخم، تو گویا کہ تلوار کے زخم سے زیادہ زبان کے زخم کا اثر ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہے نہیں؟ کبھی کہیں آپ کا ہاتھ کٹ گیا، پاؤں کٹ گیا، انگلی کٹ گئی، بالکل ٹھیک ہو گئے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کبھی؟ ہاں، لیکن کہتے ہیں کہ اس نے جو کہا ہے میں بھولوں گا، زندگی بھر نہیں بھولوں گا، بولتے کہ نہیں بولتے ہیں؟ چونکہ ان کی باتوں سے جو چوٹ لگی ہے، جو زخم اس نے دیا ہے، میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ اسی کو شاعر نے کہا تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں مگر باتوں کا زخم نہیں بھرتا۔ تو اس سے کیا دکھایا کہ جس طرح زخم سے اثر پیدا ہوتا ہے
تلوار سے زخم ہوتا ہے، اسی طرح کلمہ کلام سے بھی زخم پیدا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کلمہ اور کلام کو کلم سے مشابہت اور مناسبت ہے، اس لیے مشتق مانا۔ سمجھ گیا؟ اب آگے دیکھو، والکلم لام کے کسرے کے ساتھ، یہ کلم ہے کیا؟ تو بعض لوگوں نے کہا کلمہ کی جمع ہے، اب بعض لوگوں نے کہا جمع نہیں بلکہ اس میں جنس ہے، اس میں شارع کا میلان اسی طرف ہے کہ یہ جمع نہیں، اس میں جنس ہے، اس لیے اس کو پہلے لا رہے ہو۔ تو والکلم بکسر اللام، الکلم لام کے کسرے کے ساتھ جنس لا جمع، یہ اس میں جنس ہے، جمع نہیں ہے۔ اس سے کہا تمیر و تمرۃ، تمیر، یہ تمیر جمع نہیں جنس ہے، اسی طرح یہ کلم جنس ہے، جمع نہیں۔ تو کہا آپ کہہ دینے سے ایسے مان لیں گے کہ دلیل بھی چاہیے اس پر؟ تو کہا دلیل ہے، کیا ہے؟ کہ کہاں سے دلیل؟ کہ قرآن پاک سے دلیل ہے۔ الکلم اس میں جنس ہے، جمع نہیں ہے، اس پر دلیل قرآن پاک سے ہے۔ کبھی دلیل قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے قول الیہ یصعد الکلم الطیب، اس کی دلیل سے ثابت کر رہے ہیں کہ الکلم جنس ہے، جمع نہیں۔ اس آیت سے کیسے ثابت ہوتا ہے؟ تو کہہ رہے سنو، الکلم ہے موصوف اور الطیب ہے صفت، تو الکلم اگر یہ لفظ جمع ہوتا تو جمع کی صفت یا تو آپ جمع لائیے، جمع تکسیر ہے یہ، اگر جمع مانیں گے تو کیا کون سی جمع ہوگی؟ جمع تکسیر ہوگی، تو پھر اس کی صفت یا تو جمع لائیے، اور جمع اگر نہیں لائیں گے، مفرد لائیں گے تو پھر مؤنث لانا پڑے گا، چونکہ جمع تکسیر واحد مؤنث کے حکم میں ہے، تو اس کی صفت اگر لائیں گے تو واحد مؤنث لانی پڑے گی۔ تو الطیب مؤنث ہے، مذکر ہے نا، علامت تانیث تو نہیں ہے۔ تو اگر الکلم جمع ہوتا تو پھر اس کی صفت الطیب نہیں، الطیب تو آنا چاہیے تھی، مؤنث لانا چاہیے تھا، مگر یہ مؤنث نہیں آیا ہے بلکہ مذکر آیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ الکلم جمع نہیں ہے، جمع ہونے سے صفت مؤنث آتی، صفت مؤنث نہیں آئی ہے، مذکر ہے، اس کا مطلب جمع نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ اس طرح سے اس آیت کریمہ سے ان لوگوں نے الکلم کی اس میں جنس ہونے پر، جمع نہ ہونے پر دلیل دیا ہے۔ لیکن ایک قول اس کو قیلہ سے بیان کر رہے ہیں شارع، اس کا مطلب یہ ان کو پسندیدہ، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں جمع ہے، یہ بعض لوگوں نے کہا جمع ہے، وقیلہ جمع، اور کہا گیا ہے الکلم یہ جمع ہے۔ کیسے آپ جمع کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو کہہ رہے ہیں یہ لوگ کہ ہماری دلیل یہی ہے کہ لفظ کلیم 3 یا 3 سے زائد پر ہی بولا جاتا، اس سے کم پر بولا نہیں جاتا۔ اگر اس میں جنس ہوتا تو جنس کا اطلاق واحد، تثنیہ، جمع سب پر ہوتا ہے۔ اگر یہ جنس ہوتا تو 1 پر بھی بولا جاتا، 2 پر بھی بولا جاتا، 3 پر بھی بولا جاتا، مگر یہ ہمیشہ 3 یا 3 سے زائد پر ہی بولا جاتا ہے، اس سے کم پر بولا تو جنس ہوتا تو کم پر بولا جاتا، تو 3 سے زائد ہی پر بولا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ جمع۔ یہ دلیل ہے ان لوگوں کی، سمجھ گیا؟ حیثو کیوں جمع کر کا؟ اس لیے کہ لا یقع الا علی الثلاث واقع نہیں ہوتا مگر 3 یا 3 سے زائد پر۔ اچھا، تو اگر یہ بات ہے تو پھر اس قرآن پاک کی اس آیت کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ اگر یہ جمع ہے تو وہاں پھر صفت مؤنث کیوں نہیں آئی ہے؟ صفت مؤنث آنی چاہیے نا، تو اس کا کیا جواب ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب والا آپ کی غلط فہمی ہوئی ہے، آپ کو الطیب الکلم کی صفت نہیں ہے۔ الکلم کی صفت وہ طیب کا لفظ ہوتا تب نہ کہتے کہ آپ مؤنث لائیے، وہ الکلم کی صفت نہیں ہے۔ کس کی صفت ہے؟
کا الکلم سے پہلے اس کا مضاف بعضن کا لفظ مقدر ہے، اصل میں ہے الیہ یصعد بعض الکلم الطیب، سمجھ گئے؟ تو یہ الطیب الکلم کی صفت نہیں، بعض کی، اور بعض مذکر ہے، بعض کیا ہے؟ تو مذکر کی صفت، مذکر نہیں تو کیا مؤنث آئے گی؟ تو آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ آپ نے الکلم کی صفت مان لیا، الکلم کی صفت نہیں ہے، وہ بعض کی صفت ہے، سمجھ گیا؟ تو یہ تعویل ہوئی ہے یہاں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، تو اس آیت کا یہ جواب ہے کہ اگر یہ جمع ہے تو الطیب صفت پھر کیوں مؤنث نہیں آئی؟ تو کہا کہ الطیب الکلم کی صفت، الکلم کی ہوتی تب مؤنث نہ لاتے، الطیب الکلم کی صفت نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے لفظ بعض مقدر ہے، اس کی صفت ہے، یہ تعویل ہے۔ تو کرول کلم الطیب، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مؤول، اس میں تعویل ہے بعض الکلم کے ذریعے، اب آگے دیکھو الکلمۃ لفظ، الکلمہ میں یہ الف لام کون سا ہے؟ تو کرے یہ جنس کا ہے، تا کون سی ہے؟ کا وحدت، یعنی کلمہ ایک لفظ ہے۔ تقرب اللام فیہا للجنس، الکلمہ میں جو الف لام ہے یہ جنس کے لیے ہے، والتاء للوحدت، اور الکلمتوں کی آخر میں جو تا ہے وہ وحدت کے لیے ہے۔ تو اگر اچھا یہ تو بڑے ٹکراؤ والی بات کر رہے ہیں آپ، تو کیسے؟ کہ جنس کس کو کہتے ہیں میاں؟ جنس کہتے ہیں کثیرین مختلفین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں جو بولی جائے اس کلی کو جنس کہتے ہیں۔ جس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ جنس وہ ہوتا ہے جس میں کثرت ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ تو اب الف لام جب جنس کے لیے ہو گیا تو اس کا مطلب کثیر ہے، وہ کیا ہے؟ پھر اب کہہ رہے ہو کہ تا وحدت کے لیے ہے، کس کے لیے ہے؟ تو وہی لفظ کثیر بھی ہے اور وہی لفظ واحد بھی، ایسا ہوتا ہے دنیا میں کیا؟ تو یہاں منافات ہے کہ نہیں ہے؟ کثرت اور وحدت ایک ہی جگہ کیسے جمع ہو گئی؟ ایک ہی چیز کثیر بھی ہو جائے اور واحد بھی ہو جائے، ایسا دنیا میں نظر آتا ہے؟ یہ تو منافات والی بات کر رہے ہیں آپ۔ تو اس کا جواب دے رہے کہ نہیں نہیں نہیں، منافات نہیں ہے، جنس کثیر نہیں ہوتا ہے، جنس کے افراد ہوتے ہیں، جنس کے، اور یہ تا جو وحدت کی آئی ہے افراد کی وحدت بتانے کے لیے نہیں، اس جنس کی وحدت بتانے کے لیے ہے۔ کیا اگر افراد کی وحدت بتاتے یہ تا کے، تب کہ ٹکراؤ ہے کہ الف لام جنس کے ذریعے آپ کی اور تب تنافی ہوتی ہے، سمجھ میں آئی؟ جنس افراد کی کثرت کو بتا رہی ہے اور تا جنس کی وحدت کو بتا رہا، دونوں ایک ہی چیز کی کثرت بتا رہی ہے، الف لام جنسی کثرت بتا رہا ہے وہ افراد کی، اور تا وحدت بتا رہا وہ جنس کی۔ تو وحدت جس کی ہے وہ الگ ہے، کثرت جس کی ہے وہ الگ ہے، اس لیے تنافی، ہاں اس لیے جنس وحدت سے متصف ہو جاتی ہے اور وحدت جنسیت سے متصف ہو جاتی ہے۔ تو یہاں ایک ہی جگہ دونوں جمع ہیں، بظاہر لگتا ہے کہ ایک ہی جگہ ہے لیکن ایک ہی جگہ نہیں ہے۔ الف لام جنسی کے ذریعے افراد کی کثرت کو بتایا گیا ہے، تائے وحدت کے ذریعے جنس کی وحدت بتایا ہے، افراد کی وحدت نہیں۔ اگر افراد کی وحدت بتاتے تب تنافی ہوتی ہے۔ وَذَكَرَ وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا، اور ان دونوں کے درمیان کوئی تنافی نہیں ہے، لجواز اتصاف الجنس بالوحدت، جنسیت کا وحدت کے ساتھ اور واحد کا جنسیت کے ساتھ متصف ہونا ممکن ہونے کی وجہ سے۔ سمجھ گیا؟ بولا جاتا ہے ھذا الجنس واحد وذلک الواحد جنس، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الف لام جنس نہ مان کے عہد خارجی کا مان لے، تو عہد کا مانیں گے تو عہد بمانا اشارہ ہوتا، تو اشارہ کدھر ہوگا؟ کس کلمہ کی طرف اشارہ؟ تو اگر عہد کا مانیں گے تو ایسی صورت میں کلمہ سے مراد وہ کلمہ مراد ہوں گے جو نحویوں کی زبان پہ جاری ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔
ويمكن حملها على العهد الخارجي بإرادة الكلمة المذكورة على ألسنة النحاة، ممکن ہے اس کو الف لام عہد خارجی پر محمول کا مراد لیتے ہوئے وہ کلمہ جو مذکور ہوتے ہیں نحویوں کی زبان پر. بس کرو.